وہ بالکل اس وقت تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے وہ کہاں گئی وہ ٹیم جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس ٹیم بھی ہے، میرے پاس بندے بھی ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، ہم 3 دن میں جو ہے وہ سارے غیر ملکی قرضے جو ہے وہ اتار دیں گے، ہم 1 مہینے میں ملک سے جو ہے وہ کرپشن ختم کر دیں گے، ہم 1 سال میں جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور یہاں پہ ریل پیل ہوگی، اور جو ہے وہ دنیا باہر سے جو ہے وہ یہاں پہ نوکریاں جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے آئے گی، کروڑ نوکری ہم دیں گے، 50 لاکھ ہم گھر دیں گے۔ تو یہ سارا فراڈ جو ہے یہ اب جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جھوٹ تھا، کوئی ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی، کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں تھا، اور یہ کسی ایسے ایجنڈے کے اوپر اس ملک پہ اوپر مسلط ہوئے ہیں بدقسمتی سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو آزادی ہے، کشمیر کی آزادی انہوں نے انڈیا کی جھولی میں ڈال دی ہے، مودی کی جھولی میں ڈال دی ہے، اور اب ان کے ساتھ یہ تجارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بات کرے تو یہ غداری ہے اور یہ مودی سے یاری ہے، اور اگر اب یہ جو ہیں یہ انڈیا سے سبزیاں بھی منگوائیں، چینی بھی منگوائیں، ہر چیز جو ہے وہ وہاں سے منگوائیں، تو یہ جو ہے یہ کوئی غداری نہیں ہے۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس ملک میں روا رکھا گیا ہے، اور جس طرح سے رکھا گیا ہے یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے، اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے، کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا جو ہے وہ اپنے انالیسز میں جو ہر چیز کو واضح کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہر چیز کو واضح کر رہا ہے، اور لوگ آج یہ سوال کر رہے ہیں، اور ان کے تمام وہ جو ان کے خطاب اور ان کے جو دعوے تھے وہ سنائے جا رہے ہیں، میڈیا پہ دکھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ عوام کو اویئر کر رہی ہے، ایجوکیٹ کر رہی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے سویلین بالادستی کا، اور ووٹ کو عزت کا، اور ہر کسی کو آئین کے اندر رہتے ہوئے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا، وہ جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں 72-73 سال سے ہم بھٹکے پھر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اگر یہ قوم جو ہے وہ آئین کے راستے پہ چلتی، قانون کے راستے پہ چلتی، تو شاید ہم بھی آج جو ہے وہ بہت ساری قوموں، اور یا کم از کم اس خطے میں تو ہم سب سے آگے ہوتے۔ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ آج سے 25-30 سال پہلے ہم اس خطے میں سب سے آگے تھے۔ وہ ملک جو اب بہت آگے جا چکے ہیں، وہ یہاں پہ 90 کی دہائی میں ہماری اکانومی کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو ہے وہ آتے تھے۔ تو یہ اب اکانومی جو ہے، اکانومی تو اب ان کے اختیار میں رہی نہیں ہے، اب انہوں نے وہ IMF کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ اب اس معاملے کو چلانے کے لیے اب حفیظ شیخ صاحب کو یہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مین آفس پہ جا کے بیٹھیں گے، اور یہاں سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کریں گے، کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ اب IMF کو جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ بتا دیں کہ نیب اور FIA یا اگر پولیس مقدمہ درج کرتی ہے تو گرفتاری کے لیے فوری پہنچ جاتی ہے۔ 2-3 دن پہلے دیکھا ہے جہانگیر ترین ان کے بیٹے بھی کوئی پرچہ درج ہوا ہے، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو جس طرح کی نیب انکوائریز کر رہا ہے، جس طرح کی FIA انکوائریز کر رہا ہے، ان انکوائریز کی بنیاد کے اوپر تو میں کسی کی بھی اریسٹ کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جو بھی جس کے خلاف ہے اسے پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا میرٹ کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ پیش کرے۔ یہ سب جو ہے یہ انتقامی کارروائیاں ہیں۔ جہانگیر ترین بھی وجوہات جو ہے وہ جانتے ہوں گے یا PTI کی گورنمنٹ جانتی ہوگی۔ جہانگیر ترین کا کیس اور خسرو بختیار کا کیس ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے، ایک ہی جو ہے وہ ان کے اندر میرٹ ہے، ایک ہی طرح کے حقائق ہیں، ایک جو ہے وہ منسٹر ہے، دوسرا جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ اب پتہ نہیں اس سے کون سی چیز منوانا چاہتے ہیں، یا وہ حفیظ شیخ والا جو ان کی جو شکست ہوئی ہے اس میں جہانگیر ترین کا کوئی عمل دخل تو نہیں ہے، لیکن شاید انہوں نے مدد نہیں کی جس طرح سے یہ چاہتے تھے، تو شاید اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں کیونکہ ان کے کیس کے میرٹ سے آگاہ نہیں ہوں، تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ یہ مریم نواز کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ علاج کے لیے باقی جانا چاہ رہی ہے،
बारे में आप जरा क्लियर कर दें, ये बात फैल रही है किस तरह? देखिए, इस टोले का इलाज शुरू हो चुका है और इसके इलाज के लिए जो है वो हम सभी जो है वो जानते हैं कि इनका इलाज किस तरह से होगा, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा की स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं इनके इलाज के लिए, तो इसलिए वो इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरी घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका जाना जो है वो मना है। लेकिन जब तक ये पीडीएम की पीएमएलएन की जदोजहद जारी है और जब तक इस मुसल्लत टोले से जो है इस मुल्क और कौम की निजात जो है वो रिक्वायर्ड है, उस वक्त तक वो इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन और पीडीएम के प्लेटफार्म से जो है जद्दोजहद में पूरी तरह से शामिल रहेंगी और अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगी। इसके ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पिंडी के शैतान साहब भी जो है इस बात को नोट फरमा लें कि उनका इलाज भी बीच में ही है, तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, वो आपके इलाज के लिए यहाँ पे मौजूद है। नून लीग का जो इख्तिलाफ चल रहा है उसमें पीडीएम कहाँ पर स्टैंड कर रही है? देखें जी, पीडीएम जो है वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है। जो पीएमएलएन का पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, असूली इख्तलाफ है लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो सेनेट के बने हैं, वो हुकूमती इत्तेहाद से 6 वोट लेके उन्होंने अपनी अक्सरियत जो है वो शो की है। अगर वो उन 6 लोगों को चलें, वो पहले हुकूमती इत्तेहाद में थे, उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद में रहते हुए सजरानी साहब को वोट दिया, असूली तौर पे उन्हें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो इलेक्ट करवाने के लिए दूसरी तरफ आ जाए। लेकिन चलो, अगर वो आ गए हैं और वो अपोजिशन में बैठे हैं तो फिर 31 जमा 27 ये 58 लोग बनते हैं अपोजिशन में। गिलानी साहब जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दायर करें और जो है वो सजरानी साहब को घर भेजते हैं, गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट बने, तो ये मसला जो है वो खुद ब खुद हल हो जाएगा। लेकिन हमारा उनसे सिर्फ ये असूली इख्तलाफ है, कोई और हमारी उनके साथ कोई पीडीएम के जो वज़े करदा 26 नकात हैं उनके ऊपर किसी नुक्ते पे उनकी अपनी राय और हमारी राय हो सकती है, आर्गूमेंट हो सकता है, इसके अलावा कोई उनके साथ इख्तलाफ नहीं है। ये एक असूली मामला है, इसके ऊपर हमारा उनके साथ आर्गूमेंट है। दोनों तरह से साबित कर दें, या वो ये साबित कर दें कि ये 6 लोग जो हैं ये हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे, या ये साबित कर दें कि ये वाकई अब अपोजिशन में आ गए हैं, ताकि हम जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ और दोबारा से जो है वो गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाएं। थैंक यू।